ڈاکٹر صاحب پیشاب کے بعد قطرے آتے ہیں، سفید موسلی، سیاہ موسلی، اسگند نگوری 50-50 گرام لو، کوزہ مصری 150 گرام لو، اس کا پاؤڈر بناؤ، روزانہ کھانے کے بعد 1 گلاس دودھ لو، اس میں آدھی چائے کی چمچ ہلدی اور آدھی چائے کی چمچ دال چینی ملا کے اس کو اچھی طرح پکا کے اس دودھ کو ٹھنڈا کر کے اس کے ساتھ لو، اور پیشاب کرنے کا جو طریقہ ہے اس طریقے کے مطابق پیشاب کرو۔ اپنے پاؤں کو جب آپ بیٹھتے ہو تو پاؤں کی ایک ایڑی اٹھا کے رکھو، اپنے ہاتھوں کو یہاں سر پہ رکھو، اور جب اٹھ جاتے ہو پیشاب جب کر لیا تو اپنے پاؤں کی ایڑی کو اٹھا کے اس کو تقریباً 10 بار زمین پہ زور سے ایسے پاؤں اٹھائے ایسے مارو، پھر اٹھاؤ، پھر اس کو یوں مارو، اور اس کے ساتھ 5 دفعہ بیٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، اس کے بعد ایک دفعہ دوبارہ پھر پیشاب کرو، انشاءاللہ یہ پرابلم آپ کی ٹھیک ہو جائے گی۔ اور آج پوری دنیا اس بات کو مان گئی کہ یہ جو قرآن ہے یہ ایک معجزاتی کتاب ہے، اس کا حرف 100% سچ ہے۔ یہ سب سے بڑی اس کی سچی ہونے کی دلیل 1442 سال گزر جانے کے بعد بھی آج بھی ویسے ہی موجود ہے۔ میرے محترم بھائیوں، سائنس ریسرچ کر رہی ہے اور آپ حیران ہوں گے، سائنس بتاتی ہے کہ لوگوں کی اگر زندگیاں بدلنا چاہتے ہو تو ان کو صرف الفاظ دو، صرف باتیں، صرف باتیں، صرف باتیں، یہ لوگوں کی سوچ بدل دیں گی۔ ذرا سوچو، رب تعالیٰ نے آسمان سے اس کائنات کے انسانوں کے لیے جو کتاب بھیجی اس میں کیا ہے؟ صرف باتیں ہیں، صرف باتیں ہیں۔ اور واللہ آج ہمارے گھروں میں بگاڑ کیوں ہے؟ ہماری طبیعتوں میں بگاڑ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے وہ باتیں چھوڑ دی جو رب چاہتا تھا۔ پہلے کیا ہوتا تھا؟ دیہاتوں میں لوگ جمع ہوتے تھے اور جو دکھ ہونا، جو درد ہونا، جو پریشانی ہونی، بڑے لوگوں کو جا کے بتانا۔ سچ بتاؤ، بڑے لوگ کیا کرتے تھے؟ باتیں کرتے تھے۔ اور آج یہ باتوں سے باقاعدہ علاج ہوتا ہے۔ اور بتاؤ، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے کے ان لوگوں کو جو جہالت میں، گمراہی میں، ضلالت میں اس قدر ڈوبے ہوئے، جو پانی پلانے پہ جھگڑتے تھے، وہ کہتا تھا میرا اونٹ پہلے پانی پیے گا، وہ کہتا تھا نہیں میرا گھوڑا پہلے پانی پیے گا، اس بات پہ جھگڑتے تھے، 90 سال تک جھگڑا رہتا تھا۔ کتنے ہزار لوگ لقمہ اجل بنتے تھے، کتنے ہزار بچے یتیم ہوتے تھے، کتنے سو عورتیں بیوہ ہوتی تھی، جو اس بات پہ فخر کرتے تھے، بے حیائی کے کاموں میں، بے غیرتی، بے شرمی کے کاموں میں، جو قوم اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتی تھی۔ سچ بتاؤ، ان لوگوں کو رب تعالیٰ نے رضی اللہ عنہ کا لقب دیا کہ نہیں دیا؟ اچھا، انہوں نے سنا کیا تھا؟ انہوں نے کیا کیا تھا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صرف باتیں۔ اور بتاؤ، وہ باتیں ان کی تھی؟ وہ باتیں کن کی تھی؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ جبریل آیا کرتے تھے، اللہ کے کلام کو، اللہ کی باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا کرتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی باتوں کو ان مکے کے لوگوں کو سناتے تھے۔ آج ضرورت کس بات کی ہے؟ اپنے گھروں میں ہم اپنے گرے بانوں میں جھانکیں، ہم سب سے زیادہ کس کی بات کرتے ہیں؟ ہر شخص رونا رو رہا ہے۔ سائنس کہتی ہے جو انسان جو بولتا ہے نا، اس کے سراؤنڈنگ میں وہی چیزیں آ جاتی ہیں۔ جو بندہ مایوسی، اداسی، پریشانی، دکھ، درد، غم، رنج، تکلیف، اذیت، کرب کی باتیں کرتا رہے گا،
اس کے سراؤنڈنگ میں وہ سارے امیجز آ جائیں گے جو دکھ والے ہیں، جو درد والے ہیں، جو غم والے ہیں، جو پریشانی والے ہیں. اور جو بندہ 24 گھنٹے اللہ کی باتیں کرے، جو بندہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں کرے، جو خیر کی باتیں کرے، جو اچھائی کی باتیں کرے، جو بڑھائی کی باتیں کرے، جو شرف کی باتیں کرے، جو خیر کی باتیں کرے، جو پیار کی باتیں کرے، محبت کی باتیں کرے، تو سچ بتاؤ اس کے سراؤنڈنگ میں کیا آئے گا؟ آپ کے ٹی وی چینل 24 گھنٹے صرف کیا سنا رہے ہیں آپ کو؟ باتیں. باتیں. میرے بھائیوں یہ باتیں نہیں ہیں، یہ جملے نہیں ہیں، یہ الفاظ نہیں ہیں. اللہ کی قسم یہ باتوں سے زندگی بنتی ہے. اور سچ بتاؤ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سن کے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بنے کہ نہیں بنے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ غنی بنے کہ نہیں بنے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رب تعالیٰ نے مقام دیا کہ نہیں دیا؟ صحابہ حضرت بلال کو حضرت سلیمان فارسی نے یہ باتیں ہی تو سنی تھی. لیکن سچ بتاؤ آج ہمارے گھروں میں کون سی باتیں ہیں، کون سے تذکرے ہیں؟ ہماری زندگیوں میں ہر شخص کہہ رہا ہے کہ پریشانی ہے، تکلیف ہے، دکھ ہے، درد ہے، غم ہے، رنج ہے، بیماری ہے. لیکن کوئی یہ بھی جانتا ہے کہ سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ میرے محترم بھائیوں جب رب کی باتوں کو چھوڑ دو گے، کتنے لوگ ہیں جو اپنے گھر میں اللہ کی باتوں کا اہتمام کرتے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں صرف ایک آیت اپنے بچوں کو روز پڑھ کے سناتے ہوں؟ ایک بول، ایک بات. اگر ہم روز ایک بات سنائیں گے 30 دنوں میں ہمارے بچوں کو کتنی باتیں پتہ چلیں گی؟ ذرا سچ بتاؤ کون سا گھر ہے جہاں 30 دن ایک بات ہی اللہ کی بتائی جاتی ہو؟ وہ کون سا گھر ہے جہاں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوتی ہے؟ کیا صرف اطیع اللہ اطیع الرسول لکھ دینے سے محبت پوری ہو جائے گی؟ صرف یہ دعویٰ کر لینا کہ ہمیں اللہ کی اطاعت کرنی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، یہ کہہ دینے سے بخشش ہے؟ میرے محترم بھائیوں آج بیماریاں کیوں ہیں؟ بیماریوں کا اصل سبب ہم لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. اگر ہماری زندگیوں میں قرآن ہوتا، صبح اٹھتے، سائنس کہتی ہے یہ جو مائنڈ ہے نا، مائنڈ صبح کو جس چیز کو یہ پکڑتا ہے سارا دن مائنڈ اسی کے اکارڈنگ چلتا ہے. اور اگر صبح اٹھتے ہی ہمارا یہ برین، دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے سب سے زیادہ قرآن پڑھتے تھے. فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنی آیات پڑھتے تھے؟ روایت میں آتا ہے کبھی 60 اور کبھی 100 آیتیں. یہ 100 آیات نہیں تھیں، یہ رب تعالیٰ کی 100 باتیں تھیں.